اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈیول 1 میں باب توحید کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسی سلسلے کا آج یہ لیکچر ہے جس میں ہم الہ کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن حکیم میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ لفظ الہ کا معنی خدا، معبود یعنی وہ جو پرستش کے لائق ہو۔ الہ کی جمع آلہۃ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کہ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے، یعنی زمین اور آسمان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون سو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اسی الہ سے لفظ اللہ بنا ہے۔ الہ پر الف لام داخل ہوا تو جب عربی میں کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو اس پر الف لام داخل کرتے ہیں، جیسے کتاب سے الکتاب۔ تو اسی طرح کسی حرف کو گرا کر دو لفظوں کو اکٹھا بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر الہ کا الف گرا کر الف لام اور الہ کو اکٹھا کر کے اللہ بنا، تو یہ عربی میں اس کی تعبیر ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی 99 نام اللہ کی صفات ہیں، تو یہ خاص اللہ کا اسم ہے، اس لیے یہ بہت اونچا ہے۔ اللہ قرآن حکیم کی دوسری سورۃ البقرہ کی آیت 163 میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی قابل پرستش ہے، کوئی اور ایسی ہستی نہیں جس میں یہ جذب اور کشش ہو کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس کائنات کی باقی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ مشرکین اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ ایک ہی الہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں اتنی رنگا رنگی ہے، اتنی ورائٹی ہے، اتنی چیزوں میں تبدیلی ہے، دن رات تبدیل ہوتے ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، اتنی تمام چیزیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی الہ سے ان کو جوڑا جائے؟ تو قرآن حکیم نے بڑا واضح کر دیا کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، کوئی اور قوت اور طاقت نہیں۔ یہ رنگا رنگیاں یہ اسی کی پیدا کرتا ہے، جیسے سورج کی روشنی جہاں جہاں سے منعکس ہوتی ہے تو وہاں وہاں اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج ایک ہی ہے، باقی چیزیں تو اس کے عکس کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں کہ وہ جس طرح کا عکس جہاں سے گزرا، جیسے بارش کے بعد قوس قزح بن جاتی ہے تو وہ بھی اسی روشنی کی وجہ سے بنتی ہے، جبکہ سورج تو ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں جتنی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں اس کا منبع اور مرکز ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 255 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت جو کہ آیت الکرسی بھی کہلاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء مگر جتنا کہ وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اسی کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، ولا یؤودہ حفظہما اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، وہو العلی العظیم اور وہی سب سے بڑھتر عظمت والا ہے۔ یہ آیت بہت ہی اونچی آیت ہے، اس میں اللہ نے اپنا مکمل تعارف جو انسانی علم کے دائرے میں آ سکتا ہے وہ کروایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی، جیسا کہ انسان اپنے بارے میں تصور رکھتے ہیں کہ ہر ایک نے ایک وقت میں ختم ہو جانا ہے۔ وہ الحی ہے، تمام زندگیاں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ القیوم وہ قائم ہے، تھامنے والا ہے، جتنی چیزیں قائم ہیں وہ اسی کی قوت اور طاقت کی بنیاد پر قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اسے کبھی اونگ نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے، وہ دنیا کی تمام چیزیں انہیں اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، وہ تھک جاتی ہیں، اسی طرح کائنات میں کوئی نہ کوئی تغیر و تبدل جاری رہتا ہے۔ اللہ جو کہ ایک مکمل ذات ہے، مکمل طاقت اور اختیارات کا مالک ہے، آپ سورج کو دیکھیں وہ بھی ایک وقت میں ڈھل جاتا ہے، چاند بھی ایک وقت میں ڈھل جاتا ہے، وہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، چھوٹے سے ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تک پہنچتا ہے، مکمل چاند ہوتا ہے اور پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز تھک کر سو جاتی ہے، لیکن اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، اسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے۔ اب پھر جب یہ ساری قوت طاقت اللہ کے ہاں ہے تو پھر ایسا کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ صرف وہی کر سکے گا جسے وہ اجازت دے گا، وہ تمام قسم کے حالات کا جاننے والا ہے،
چاہے وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں، جو ماضی میں گزر چکے، جو مستقبل میں آنے والے ہیں، ہر طرح کے حالات سے وہی آگاہ ہے، اور کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جو معلومات اس کے پاس ہے۔ ہاں، جتنا علم اللہ نے کسی کو دیا ہے بس اتنا ہی، یہ بھی اللہ کی عنایت سے ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس بہت سی چیزوں کا علم ہے، تو ہم تو اپنی دنیا کے اندر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس علم کا بہت ہی معمولی حصہ ہوتا ہے، اور ہم نے جس شعبے کو اپنایا بس اسی شعبے کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کے پاس دوسرے شعبے کا علم، اور ہم اس کے شعبے کے علم کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اللہ جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی، جس نے یہ تمام علوم بنائے، تو پھر وہ کتنے علم کا مالک ہے، اور پھر اس میں سے جتنا اس نے چاہا ہمیں عنایت کیا۔ تو پھر ذرا غور کیجئے کہ علم کے کتنے درجے ہیں جن سے ابھی ہم واقف ہی نہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں نے علم میں آگے بڑھنا ہے، اور پھر اللہ اس سے بھی زیادہ علوم سے واقف ہے، اور اس نے تو اتنا عنایت کیا جتنا وہ چاہتا تھا، اس کے بارے میں انسانی عقل تصور ہی نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ کی قوت یہ ہے کہ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ یہ زمین کی ایک 4 پایوں والی چھوٹی سی کرسی لے کر انسان کتنا اتراتا ہے، غرور اور تکبر کا منبع بن جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے، یہ اپنے تئیں سوچتا ہے، اس کے اندر کوئی قوت نہیں۔ کتنے فرعون، قارون، حامان اور کتنے ابو جہل، کیسر و کسریٰ آئے اور خود کو طاقت کا مالک سمجھتے تھے اور خود کو خدا سمجھ بیٹھتے تھے۔ ایک چھوٹی سے علاقے کی تو بادشاہت تھی ان کے پاس، اس سے زیادہ کیا تھا؟ تو اس لیے سب سے طاقت کا مالک، حاکموں کا حاکم، جس کی کرسی زمین اور آسمان پر حاوی ہے، اور یہ بھی اللہ نے یہ لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل کے دائرے کے لیے استعمال کیا، ورنہ اللہ اس سے زیادہ قوت کا مالک ہے، جس کا نہ دایاں ہے نہ بایاں ہے، نہ اوپر ہے یا نیچے ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ کو ان تمام آسمانوں، زمینوں اور کائنات کی حفاظت بالکل بھی گراں نہیں گزرتی۔ وہ سب سے بڑھتر اور عظمت والا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اونچی آیت ہے، اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے اندر بہت قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ قوت اور طاقت کا جو مالک اللہ ہے، اس کی قوت اور طاقت کا اظہار کر کے دنیا میں جتنی طاقتیں اور قوتیں اپنا خوف پیدا کرتی ہیں، ان تمام خوف سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی تیسری سورت آل عمران کی آیت 62 میں ارشاد باری تعالی ہے، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں عیسائیوں کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن حکیم میں جو گفتگو بیان کی گئی ہے یہ بالکل سچ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ یہ جو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا ان کو کسی درجے میں بھی شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ اس شرک سے پاک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی اللہ ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہمارا الالہ کے موضوع پر پہلا لیکچر مکمل ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔